السلام علیکم ناظرین، تمام دوستوں کو میں اپنے چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اللہ پاک نے زنا کی کون کون سی سزائیں مقرر کی ہیں۔ کئی بار ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے، اس شریعت میں صرف زنا کی سزا اتنی سخت کیوں رکھی گئی؟ یہاں جب قرآن کی طرف رجوع کیا تو معلوم ہوا کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے حق کا معاملہ ہوتا ہے تو اللہ پاک نرمی کا رویہ اپناتے ہیں، اور جہاں بندے کا حق اللہ تعالیٰ کے حق سے مل جائے تو اللہ پاک سختی اختیار کرتے ہیں۔ دو افراد کے زنا کے متاثرین دو فرد، دو خاندان یا دو قبیلے نہیں بلکہ پوری امت ہی ہے۔ حکمت یہ ہے کہ جیسے اس گناہ کے عمل میں اس کے جسم کے ہر ٹشو نے لطف اٹھایا تو اب موت بھی لمحہ لمحہ اور بلا کی اذیت کے بعد آئے گی، یعنی زانی جب تک اپنے خون میں غسل نہ کر لے اس کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ مگر کیا اللہ پاک اتنے بے انصاف ہیں کہ ایک گناہ کی اتنی بڑی سزا رکھ دی مگر اس سے بچنے کی کوئی ترکیب یا طریقہ نہ سکھایا ہو؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے اس امت کو اپنے نبی علیہ السلام کے واسطے قرآن اور حدیث کے ذریعے اس گناہ سے بچنے کے لیے پورا پلان پیش کیا ہے۔ احکامات کی پوری لسٹ ہے، آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلا حکم اجازت طلب کرنا۔ کسی کے گھر یا کمرے میں بلا اجازت مت جاؤ۔ بہن بھائی کے، باپ بیٹی کے، ماں بیٹے کے کمرے میں جانے سے پہلے اجازت طلب کریں۔ شریعت اس طرح ہمیں سکھا رہی ہے، اور آج اس حکم پر عمل نہ کرنے سے محرم رشتوں میں بھی خرابی آ رہی ہے۔ گھر میں دو حصے رکھیں، پرائیویٹ رومز الگ، یعنی ذاتی اور بالکل الگ پرائیویٹ کمروں میں محرم کی اجازت لے کر جائیں، اور اجنبی بالکل مت جائیں۔ آگے دوسرے کو نامناسب اور طلب میں نہ دیکھ لیں۔ روم وغیرہ میں امتی مردوں کو اٹینڈ کرنے میں عورتیں بالکل مت صرف کریں، چاہے کزن ہو یا سسرالی رشتہ دار۔ مگر المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کزن کھلم کھلا کمروں میں جاتے ہیں، چھیڑ خانی ہو رہی ہوتی ہے، ہنسی مذاق اور آؤٹنگ چل رہی ہوتی ہے، اور اسی دوران شیطان اپنا وار کر دیتا ہے۔ دوسرا حکم نظر کی حفاظت کرنا۔ نظروں کو نیچے رکھے اور اپنی حیا کی حفاظت کرے۔ یہ حکم مرد اور عورتوں دونوں کے لیے ہے، اور ہماری شادی بیاہ اور مردوں کے بازاروں میں اکثر نظریں بہکتی ہیں۔ کوئی مہمان آئے ہیں، باپ بھائیوں کے دوست، اور عورتوں نے اپنا آپ ڈھانپا نہیں ہوتا، جبکہ شریعت تو دیکھنے سے بھی منع کر رہی ہے۔ مردوں عورتوں کی عادت شادی بیاہ میں کھل کر سامنے آتی ہے جب بے حیائی اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ اگر آمنے سامنے بیٹھے ہیں تو ان کو معلوم نہیں کہ سامنے والا کیسا ہے، اتنی عمر کا ہے، مگر شریعت اندھے کو بھی آمنے سامنے بیٹھنے سے منع کر رہی ہے۔ جیسا کہ حدیث سے ثابت ہوا کہ عورتوں اور مردوں کو کئی بار مجبوری میں بات بھی کرنی پڑتی ہے، جیسے بازار وغیرہ میں، تب شریعت چہرے پر نظر ڈالنے سے منع کرتی ہے۔ صرف پردہ کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے بلکہ نظریں بھی جھکانی ہوتی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نظر سوچ کے اندر تصویر لے کر جاتی ہے، اور یہ تصویر خواہش میں بدل جاتی ہے، اور پھر یہی خواہش بے حیائی کا راستہ دکھاتی ہے۔ اور زینت اور چیز عورتوں کے غذائی زینت نماز میں چھپانے والے اعضاء ہیں۔ اس فتنے کے دور میں محرم عورتوں سے بھی زینت والے اعضاء چھپائے جائیں، اپنے سینے اور گریبان کو خصوصاً ڈھانپیں۔ اب تو بوٹیکس کے دوپٹے بھی آرڈر پر تیار کرواتے ہیں، کیونکہ آج عورتیں 3 کپڑے بھی پہننے پر راضی نہیں ہیں۔ مسلمان عورت کا غیر محرم عورت اور غیر مسلم عورت سے بھی نماز والا پردہ ہے، یعنی سوائے چہرے، دونوں ہاتھ اور پاؤں کے باقی جسم چھپانا ہے۔ مگر یہاں تو ویکس بھی کروائی جاتی ہے اور فیشیلز بھی۔ مرد حضرات پبلک یا گھر میں شارٹس نہیں پہن سکتے۔ گھر کے مرد حیا دار ہوں گے تو گھر کی عورتیں بھی اپنے حیا کو مقدم رکھیں گی، ورنہ سب سے پہلے بگاڑ گھروں کے ماحول سے شروع ہوتا ہے۔ ماؤں اور بہنوں کے نامناسب لباس گھر کے مردوں میں حیا کی کمی کی وجہ بنتے ہیں۔ یاد رکھیے، جب عورت نے اپنے ستر کا خیال نہ رکھا تو محرم کا دشمن بنی۔ جب اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو باپ بیٹیوں کو خود پہ حلال کر لیں گے، اور بھائی بہنوں کو خود پہ حلال کر لیں گے،
اور بہنوئی سالیوں کو اور سالیاں بہنوئیوں کو حلال کر لیں گے۔ اگلا حکم بیوہ اور طلاق یافتہ کا ہے۔ کہا ان کے نکاح کا مقصد معاشرے کو پاک رکھنا ہے، کیونکہ بیوہ یا طلاق یافتہ ازدواجی زندگی کے دور سے گزر چکی ہوتی ہیں اور ان کے نکاح میں تاخیر یا انکار معاشرے کے بگاڑ کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ حکم اس مرد کے لیے بھی ہے جس کی بیوی مر جائے یا وہ طلاق دے دے۔ یاد رکھیے، شادی پر اصرار وہی مرد کرتا ہے جو پاک رہ کر صرف بیوی سے ہی سکون حاصل کرنا چاہے، ورنہ معاشرہ بھرا ہوا ہے ایسے غلیظ لوگوں سے جو شادی کو بوجھ سمجھتے ہیں، کیونکہ انہیں اس بوجھ کو گلے میں ڈالے بنا سب کچھ مل رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے اجازت دی ہے کہ ایک سے خواہش پوری نہیں ہوتی تو 2 شادیاں کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، اور اس میں بیوی کی اجازت کی بھی شرط نہیں رکھی۔ ماں بیوی کے حقوق پورے کرنا فرض ہے، مگر کیا کریں آج کے اخلاقی طور پر دیوالیہ معاشرے کا یہ جو گرل فرینڈز 10 برداشت کر لیتا ہے مگر بیوی 1 سے 2 نہیں۔ اسی طرح بیوہ یا طلاق یافتہ کی شادی پہ ایسے شرم تبصرے اور اعتراض کیے جاتے ہیں کہ خدا کی پناہ نکاح میں تاخیر نہ کی جائے۔ اب گھروں میں کیبل لگوا کر، کھلی آزادی دے کر، ایجوکیشن میں پڑھا کر، پھر اپنے بچوں سے رابعہ بصری اور جنید بغدادی بننے کے توقع کر رہے ہیں، تو جوان لڑکا لڑکی جب اسکول، کالج، یونیورسٹی کے آزاد اور روشن خیال ماحول میں پڑھیں گے تو ان کو تعلق بنانے سے کون روکے گا؟ اور جب گھروں میں دینی تربیت نہ ہو، مائیں اسٹار پلس کے ڈراموں اور واٹس ایپ اور فیس بک اور کپڑوں کی ڈیزائننگ فیشن میں مگن رہتی ہوں، اولاد کی سرگرمیوں اور ان کی صحبت سے ناواقف ہوں، تو جیسی خبریں آئے دن اخبارات کی زینت بنتی ہیں وہ بعید نہیں، مگر ہمیں تو یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب نظروں میں آیا ہو تو پردے کی ضرورت نہیں۔ اس کا مطلب تو یہ بھی بنتا ہے کہ جب نظروں میں حیا ہو تو پھر کپڑوں کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کی امت پہ خاص احسان کیا ہے، اس نے ہم پہ پچھلی قوموں کے تمام گناہ دیکھ کر بھی ہمیں فرق نہیں کیا، ورنہ بنی اسرائیل کے لوگ تو بندر بھی بنائے گئے اور خنزیر بھی۔ توبہ کے دروازے بند نہیں ہیں اور نہ ہی رب کریم کی رحمت ختم ہو گئی۔ جب اللہ تعالی کی محبت اور ایمان کی روشنی دل میں آ جائے تو یہ نور ہے اور ہمارے اس دل میں بے حیائی داخل نہیں ہو سکتی۔ ایمان کا نور لینا ہے تو اسٹڈی کریں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو، قرآن مجید اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں اور سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور دیندار نیک صالح لوگوں کی صحبت اختیار کریں، سچی توبہ کریں اور اللہ تعالی کے فرما برداری اختیار کریں۔ انشاءاللہ دلوں کی بے چینی سجدوں کے سرور میں بدل جائے گی۔ آج کی میڈیا اور معاشرہ ہمارے ایمان، دین اور آخرت کی کامیابی کو بڑی تیزی سے نکلتا جا رہا ہے۔ آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اس رب العزت کے غلام ہیں یا اپنے نفس۔ اگر آخرت کی فلاح چاہیے تو اللہ پاک کی غلامی میں پناہ لے لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سمجھنے کو اور سیکھنے کو ملا ہوگا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے دیجیے اجازت، سانسوں نے وفا کی، تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔